حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین و ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو جب پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے سبب، غفلتوں کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہماری مسلسل غفلت اور اعمال بد اور گناہوں کے سبب سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، عرض کی حضور اس کا علاج کیا ہے؟ ان دلوں کو روشنی کیسے ملے گی؟ زنگ کیسے اترے گا؟ دل اجلے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جو دلوں کا زنگ اتار دیتے ہیں۔ کثرت ذکر موت دنیا کی محبت کم کرتی ہے، اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو موت کی یادداشت دنیا کی لذتوں سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا موت۔ تو موت خواہشات کو کم کرتی ہے، آرزوؤں کو محدود کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہاں سے ایک اور دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ یہ جب ہمارے تصور میں رہے گا اور ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے تو پھر کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اچھے اعمال کی طرف ہی ہماری رغبت ہوگی۔ دوسری چیز جو دل کو ستھرا کرتی ہے، دل کا زنگ اتارتی ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہے، وہ ہے تلاوت کلام مجید۔ تلاوت کلام مجید اللہ جل شانہ کا ایک ایسا انعام ہے اس امت کو جو دیا گیا، جو ہم راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کی اجالوں میں کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو رکھا گیا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جو تاثیرات ہیں وہ دلوں کو نور بخشتی ہیں۔ تو جب دل قرأت قرآن سے، تلاوت کلام مجید سے، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے دلوں کو معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے اور دلوں کو نور ملتا ہے، دل اجلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اس حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بیان فرمایا گیا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةً، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ وَإِنَّ ثَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذکر اللہ،
اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ ذکر الہی کرنے سے دل نور پاتے ہیں اور زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر الہی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے جو نجات دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو کثرت ذکر دلوں کا زنگ اتارتا ہے اور اللہ کی معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل زنگ آلود ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں اور غفلت کے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو 5 اشیاء ایسی ہیں جو دلوں کو شفا دیتی ہیں، دلوں کا علاج ہے اور دلوں کو جلا بخشتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو قراءۃ القرآن بالتفکر، تفکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو کہ حدیث پاک میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور دوسرا فرمایا وخلاء البطن، اور پیٹ کا خالی ہونا۔ بھرے ہوئے پیٹ غفلت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ اللہ جل شانہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور تقوی کا نور دیتا ہے اور باطن کی جلا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی وقیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا، جب دنیا سو جائے مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، قیام و رکوع سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس سے دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل اللہ کی معرفت کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان فرمائی وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ السَّحَرِ، سحری کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کے رونا۔ سحری کے وقت مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، قیام میں رونا، سجدوں میں رونا، رکوع میں رونا، دعاؤں میں آہوزاری کرنا، مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور تضرع کرنا، اللہ کے حضور زاری کرنا۔ اور یہ اس قدر مفید ہے دلوں کی جلا کے لیے، باطن کی ستھرائی کے لیے، روحوں کی پاکیزگی اور عفت کے لیے اور من کی روشنی کے لیے کہ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک درد اور کیفیت ان لمحوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی گئی وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے، اور ان کی صحبت دلوں کو پاک کرتی ہے، صفائی دیتی ہے، ستھرائی دیتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ابدان سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ کافر کے اندر سے بھی کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسیری لہریں نکلتی ہیں مختلف لوگوں کے وجود سے، تو اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہوں گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کے اثرات برے اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، خود بخود آپ محسوس کریں کہ ایک اندر کچھ اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، روشنی اتر رہی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہوتی ہے، رغبت آخرت بڑھ جاتی ہے، انسان اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں، برائی سے رکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں گی، آپ کی نظر میں ناپاکیزگی آنے لگ جائے گی، آپ کی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، طلب دنیا بڑھنا شروع ہو جائے گی، تکبر، رونت، غرور، یہ سب کچھ اترنا شروع ہو جائے گا برے لوگوں کی صحبت سے۔ اس لیے
برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگا جائے جیسے کسی موذی جانور سے بھاگا جاتا ہے۔ رومی نے تو کیا خوب کہا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ممکن ہو برے یار سے دور رہے، اور پھر فرمایا کہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا کہ سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے ایمان لیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اور اچھے لوگ مل جائے تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مجھے واصف علی واصف مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا۔ انہوں نے کہا تھا جس شخص کے بارے میں تمہیں شک ہونا کہ اللہ کے قریب ہے اس کے نیڑے لگ جاؤ۔ تمہیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو پھر اس کے نیڑے لگ جاؤ، اس کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری اختیار کر لو، اس کی صحبت اختیار کر لو۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر دیتی ہیں، بیمار دلوں کے لیے پیام شفا ہے، اور دلوں کے زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہیں۔ اور ان میں سے قراءۃ القرآن بالتفکر، دوسرا خلاء الباطن، تیسرا قیام اللیل، اور چوتھا التضرع عند السحر، اور 5واں مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس صحبت۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سونے دا کردہ ماہر مرازوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ظاہر ہے جو خیر پر مشتمل بندہ ہوگا تو وہ جب بھی بیٹھے گا خیر ہی بانٹے گا۔ الاناؤ یترشع بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ تو کسی اچھے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو وہ خیر ہی دے گا، وہ آپ کے لیے رحمت کا سبب و ذریعہ بنے گا۔ اور برا آدمی چونکہ اس کے اندر ہی شر ہے، اس کے اندر ہی برائی ہے، تو وہ خیر دے ہی نہیں سکتا چونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال دی کہ جو اچھا جلیس ہے فرمایا اس کی مثال عطر بیچنے والے کی ہے، یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، جس طرح کہ عطر بیچنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہیں، یا پھر اس سے آپ خرید لیں گے، آپ کو عطر اچھا لگے گا، انسانی طبع کو خوشگوار لگتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجھے دے دیجئے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر نہ وہ تمہیں ہدیہ کرے اور نہ تم خرید سکو تو جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گی خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے جلیس کی مثال فرمائی کہ وہ بٹی تھونکنے والے کی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑوں پہ پڑے گی اور ان کو جلا کے خاکستر کر دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک بیٹھے رہو گے تمہیں اس کی بدبو سے اور تعفن سے تکلیف پہنچتی رہے گی، اور اس کے دھوئیں سے تمہیں اذیت پہنچتی رہے گی۔ اب تمہارا انتخاب ہے کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو یا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو۔ تو دلوں کا علاج پھر اللہ کے ذکر سے ہے۔ دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کی حضور آہوزاری کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ صالحین نیک خصلت لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے سے اترتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو مصفہ اور مزکہ فرمائے، اور ہمارے باطن کو ستھرائیاں، پاکیزگیاں اور نور و نکہت عطا فرمائے۔ یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بندے سے پتہ نہیں مجھے ویسے اس سے چڑھا ہے، ویسے اس سے نفرت ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کیا فلسفہ ہوا کہ مجھے وہ ویسے اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ کوئی معیار ہو؟ تو اپنے آپ کو کیا معاذ اللہ الوہیت کے مقام پہ سمجھتا ہے کہ تیرا اچھا لگنا نہ اچھا لگنا یہ معیار قرار پا جائے؟ تو بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی شرعی علت اور وجہ کے کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، تو یہ ہے شہن، اور یہ شریعت نے منع فرمایا گیا۔ اور جو دل قدورتوں سے بھرا ہوا ہے آج کی اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ لہٰذا شہن ہو، حقد ہو، یا بغض ہو، یا نفرت اور کینہ، یہ وہ اعمال ہیں
جو ہمارے اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں. یعنی اگر کسی کے لیے سینے میں بغض ہے، گھٹن ہے، تنگی ہے، تو ہم اس آگ میں خود بھی جلتے رہیں گے. وہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، وہ تو نہیں اٹھا رہا. حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور اس کی نیکی فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، حاسد کے عمل کو یوں جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے عمل سوکھی لکڑیوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں. محنت کی، مشقت کی، لیکن کسی سے حسد کیا تو اس کے عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر پڑ گئے. حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو آپ نے کہا شالا محسود تر تھی میں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے اور حسد پیدا کرے، چونکہ حسد صاحب نعمت سے کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرے، اور دوسرا حاسد کے عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتے رہیں. تو کہا یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تیرے لیے دعا ہے. اور حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا پھر علاج نہیں ہے. حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقوی دیا ہے. میرے مالک وہ بھی تیرا بندہ، تو نے اس کو عطا کر دیا، میں بھی تیرا بندہ، مجھے بھی عطا کر دے. حسد کسی کے نعمت کا زوال چاہنا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پلے کچھ نہ رہے. لیکن اس کے چاہنے سے تو نہیں ہوتا. اللہ دنیا کا نظام اس کے چاہنے سے تو نہیں چلا رہا، اپنی مرضی سے چلا رہا. اس لیے حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے رشک کی روش اختیار کرنی چاہیے. مجھ پہ ان کا کرم ہے، جلتے ہو کیوں ہے حاسد ہو، تم بھی ان کا نام لو، ثاقب رضا ہو جائیے. تو ان کا نام لے کر کے عزت پائی جا سکتی ہے، وقار پایا جا سکتا ہے. وہ سنیاسی بابے تو نسخہ نہیں بتاتے، لیکن میں نسخہ بتاتا ہوں. اگر کوئی چاہے کہ میری عزت ہو، علماء نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا. آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا کرے، آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت اور آپ کی محبت پیدا ہونے لگی ہے. اور پھر جب اس کو پھیلائیں گے تو یہ نور پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے حقد ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اس کو اپنے دل سے کھرچ دینا چاہیے اور دل کو پاک اور ستھرا رکھنا چاہیے. لیکن ہم نے اپنے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پال رکھی ہیں. ہم اپنے اندر کو صاف کریں. کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی تو آئے نا. ظاہر کو صاف کرتے رہتے ہیں. شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے. میاں صاحب بولے شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سام کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. تو ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اپنے من کی صفائی کرنی ہے. جب ہم اپنے اندر کو صاف کریں گے تو پھر اس آئینے کے اندر ہمیں اچھی شکلیں نظر آئیں گی، اچھی صورتیں نظر آئیں گی. جب اپنے آئینے پر ہی گرد جمی ہوگی تو ہمیں تو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے گا. اس کو جب صاف کریں گے تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا دکھائی دے گا. باقی اگر آپ کسی میں خامی دیکھتے ہیں، کسی میں خرابی دیکھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. اگر کوئی واقعی ضد میں نہیں مانتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اس کی قبر میں آپ نہیں جانا. اس کا حسد، بغض، کینہ اپنے سینے میں لے کر کے آپ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کیجئے اور آج کھرچ کے پھینکیے. اگر کسی کی نفرت سینے میں رکھی ہے، یہ سینہ کسی کی نفرت کو سنبھال کے رکھنے والا نہیں ہے. اس سینے میں محمد عربی کا مدینہ ہونا چاہیے. اتنا قیمتی دل ہے، اس کی نفرت، اس کی نفرت، اس کا بغض، اس کا کینہ. کیا ہم ان کے کینے سنبھالتے رہیں؟ میاں وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم اس سینے میں سنبھالیں گے تو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، علی کی محبت، عثمان غنی کی محبت، حسن حسین کی محبت، اس میں محبتیں ہوں گی، اس میں پیار ہوگا. حضور کے غلاموں کی محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی محبت، اس میں بسے گا تو مدینہ بسے گا. جب نظر جھکائیں گے تو آئینہ اتنا صاف ہوگا، دیکھیں گے تو جمال گنبد خضرا دکھائی دے گا. تو ہم نے اس کو کیوں میلا کر رکھا ہے؟ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ بھی نہیں ہم دیکھ پا رہے. اتنا کچھ اس سینے کے اندر چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر کیا کیا ردی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں. تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم مشاہن نہیں رہیں گے، ہمارے سینے میں کسی کا بغض نہیں رہے گا.